السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم حضرات، سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج میں آپ کو 3 حرف کے مخرج کے بارے میں سکھاؤں گا، 3 حروف کے مخرج کے بارے میں سکھاؤں گا۔ جن تین حروف کا مخرج کے بارے میں آج آپ کو میں بتاؤں گا، جن 3 حروف کے مخرج کے بارے میں آج میں آپ کو سکھاؤں گا، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، ان تینوں حروف کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، ان تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، وہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو دوستو، آج میں جس حرف کے بارے میں سکھانے والا ہوں، جس حرف کے مخرج کے بارے میں بتانے والا ہوں، جس حرف کے مخرج آپ کو سکھانے والا ہوں، وہ حرف ہے ثا ذال ظا۔ آپ سمجھیے، جو حرف بھی میں بول رہا ہوں وہ حرف آپ موبائل کی اسکرین پہ ویڈیو کے اوپر آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ سنیے دھیان سے، سب سے کونے پہ یہاں پہ جو سب سے اوپر اس جگہ پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تا، اور اس کے نیچے یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ذال، اور یہاں پہ اس سائڈ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ یہ ظا۔ تو آپ سمجھیے، ثا ذال ظا، ثا ذال ظا کے مخرج کے بارے میں آج کے ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ دوستو، سیکھنے سکھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ بھی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا ایک بھوک ہے، پیاس ہے، تو آپ سبھی حضرات سے، سبھی بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ میں آپ کو بہترین طریقے سے، اچھے تلفظ کے ساتھ، مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور اسی طرح سے ورتل القرآن ترتیلا کے تحت میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤں گا، میں آپ کو قرآن پڑھنا سکھاؤں گا۔ آج ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی فی الحال نورانی قاعدہ سکھا رہا ہوں، نورانی قاعدے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نورانی قاعدہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر آپ قرآن مجید بخوبی اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی بہتر طریقے سے تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ نورانی قاعدہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ان سبھی بھائیوں بہنوں سے بھی گزارش ہے جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا جانتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ مخرج کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ صحیح تلفظ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ تجوید سے کیسے پڑھا جاتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا کے تحت کیسے پڑھا جاتا ہے، کس طرح سے تلاوت کیا جاتا ہے۔ ان سبھی بھائیوں بہنوں سے بھی گزارش ہے، چاہے آپ کسی بھی ایجڈ کے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، اسی طرح سے لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، میری بھائی بہن کوئی بھی ہو، آپ سبھی سے بھی گزارش ہے، آپ سبھی لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے ساتھ جڑ جائیے، میرے ساتھ بنے رہیے، اور میں جو بھی آپ کو سکھا رہا ہوں، جو بھی آپ کو میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ایک ایک چیز کو سمجھیں، ایک ایک چیز کو سیکھیں، اور سمجھنے، سیکھنے، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پریکٹس کریں، مشق کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بھی چیز سیکھیں گے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، اس کو بعد میں چڑھ کے آپ اپنی حساب سے جو ہے نا مشق نہیں کریں گے، اپنے حساب سے بول بول کے دوہرا کر اگر آپ نہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ نہیں سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کوئی بھی چیز کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے ویڈیوز میں نے الف سے لے کے یا تک کل حروف 29 کے بارے میں سکھایا، سمجھایا، اسی طرح سے الف کے مخرج کے بارے میں، با کے مخرج کے بارے میں، تا دال طا کا ایک ہی مخرج ہے، ان تینوں حروف کے ایک مخرج کو ایک ہی ویڈیو میں سکھایا، سمجھایا۔ ثا ذال ظا کے مخرج کے بارے میں آج بتاؤں گا، ثا ذال ظا کہاں سے ادا ہوتا ہے، ثا ذال ظا کہاں سے نکلتا ہے، ثا ذال ظا کے نکلنے کی جگہ کون سی جگہ ہے؟
تو دوستو سیکھنے سکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، اور ایک گزارش ہے آپ ویڈیو کو فل دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اچھا لگے پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے دوستو آگے کا پروسیس شروع کرتے ہیں اور آپ کو سا زال وا کے مخرج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو سا زال وا کا مخرج کیا ہے؟ سا زال وا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سا زال وا کے نکلنے کی جگہ کون سی جگہ ہے؟ تو سا زال وا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ سا زال وا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ مل کر سا زال وا ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ مل کر سا زال وا نکلتا ہے۔ زبان کی نوک کسے بولتے ہیں؟ زبان کی نوک زبان کا کس حصے کو بولا جاتا ہے؟ زبان کی نوک زبان کے کس حصے کو بولتے ہیں؟ زبان کی نوک زبان کے کس جزو کا نام زبان کی نوک ہے؟ تو دوستو آپ موبائل کی اسکرین پہ ویڈیو کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، ڈائریکشن دیا ہوا ہے زبان کا فوٹو لگا کے، اور زبان کی نوک کے اوپر جو ہے نا انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ زبان کی نوک زبان کا کون سا حصہ ہے، اور میں اپنی زبان نکال کے بھی آپ کو بول رہا ہوں۔ تو جیسے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، یہ دیکھیے آپ میری زبان دیکھ پا رہے ہیں، یہ زبان کی نوک ہے، یہ زبان کی نوک ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ زبان کی نوک، اس کا نام زبان کی نوک ہے۔ زبان کے ایک دم سے اگلے حصے، نکیلے والے حصے کو زبان کی نوک بولا جاتا ہے۔ زبان کے اگلے حصے کا نام زبان کے اگلے حصے کا نام ٹنگ کا جو ایک دم اسٹارٹنگ والا حصہ ہے، جیب کا جو ایک دم سے نکیلا پن والا حصہ ہے، اس کو زبان کی نوک بولتے ہیں، اس کا نام زبان کی نوک ہے۔ تو دوستو اور اسی طرح سے ثنایا علیہ کا کنارہ، ثنایا علیہ اوپر کے دو دانت کا نام ہے۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، اور کل 32 کے 32 دانت کا نام الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے اوپر کے سامنے والے جو دو دانت، اوپر کے سامنے والے جو دو موٹے موٹے دانت ہیں، ان دونوں کا نام ثنایا علیہ ہے۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ اور یہ دونوں دانت کا نام ثنایا علیہ ہے۔ ثنایا علیہ، دونوں دانت کا نام کیا ہے؟ ثنایا علیہ ہے۔ اور ان دونوں دانت کا کنارہ کون سا حصہ ہے؟ دانت کا کنارہ کس کو بولتے ہیں؟ تو دانت کا کنارہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو ہے نا دانت کا کنارہ ہے۔ تو دوستو زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کے کنارے سے ملانا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانت کے کنارے پہ، دو دانت کے سرے پہ آپ کو لگانا ہے۔ زبان کی نوک کو، زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کے کنارے سے ٹچ کرنا ہے، ملانا ہے، اور ملانے کے بعد زبان کی نوک اور دونوں دانت کا کنارہ ملا کے دونوں کو ٹچ کر کے آپ کو اس حرف کی ادائیگی کرنی ہے۔ سا بولنا ہے، زال بولنا ہے، وا ادا کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے اس طرح سے آپ زبان کی نوک کو دانت کے کنارے پہ ٹچ کر کے منہ کو کھولیں گے، منہ کو کھولنے کی کوشش کریں گے، کھول کے بولیں گے، جیسے یہ جو ہے نا، یہ سسکی والی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ سٹی والی جو آواز آتی ہے سا زال وا میں نہیں آنی چاہیے۔ ایک دم جتنا صاف ہوگا اتنا آپ کا جو ہے نا یہ تینوں حرف کا مخرج صحیح ہوگا، اتنا بیٹر ادائیگی ہوگی۔ تو سا زال وا، سا زال وا، اس طرح سے آپ کو ان تینوں حروف کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے ان تینوں حروف کا مخرج ہے، ان تینوں حروف کے نکلنے کی جگہ اس طرح سے جو ہے اس طرح سے ہے۔ تو ان تینوں حروف کا مخرج
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا کنارہ، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا سرا، زبان کا سرا اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا سرا مل کر تا ذال ظا ادا ہوتا ہے۔ تا ذال ظا کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا کنارہ۔ تا ذال ظا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کے کنارے، دونوں دانت کے سرے سے مل کر تا ذال ظا نکلتا ہے، ادا ہوتا ہے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میں اچھے سے سکھا پایا، اچھے سے میں آپ کو سمجھایا۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں، سیکھ گئے ہوں اور آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اور ہاں فرینڈس، اگر آپ مجھے کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سجیشن صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے یہیں تک چلتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ حروف کے مخرج کو لے کر۔ تب تک کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا کی التجا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔